يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون، جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو مشرک ہیں۔ تو پورے ملک میں کون سا نظام چل رہا ہے؟ اینڈ وی آر این انٹیگرل پارٹ، اس قوم کے ایک فرد ہیں، بندھے ہوئے ہیں اس نظام میں۔ پوری ملکی معیشت سود پر ہے، میں دانہ گندم کا کھاتا ہوں تو اس میں سود ہے، سانس لیتا ہوں تو جیسا کہ حضور نے فرمایا تھا ایک دور آئے گا کہ براہ راست سود سے کوئی بچ بھی جائے تو بچ جائے، سود کے دخان سے، دھوئیں سے اور سود کے غبار سے نہیں بچ سکے گا۔ زندہ رہنے کے لیے سانس تو لینا ہے، اور سانس لے گا تو ہوا کے ساتھ سود جائے گا اندر۔ بس چے باید کر، کیا کروں میں؟ دیکھیے میں چاہتا ہوں بالکل عملی 2 اور 2 4 کی طرح بات سمجھاؤں آج آپ کو۔ کیا کریں؟ 2 کام کیجئے۔ نمبر 1، شریعت کے جن احکام کے ادا کرنے میں کوئی قانونی قدغن نہیں ہے، پابندی نہیں ہے، چاہے اس کے ادا کرنے میں تکلیف آئے، مقاطعہ ہو جائے، سوشل بائیکاٹ ہو جائے، فقر و فاقے کا اندیشہ ہو، چاہے سب کچھ ہو، لیکن قانونی طور پر کوئی پابندی آپ پر نہیں ہے، وہ تو لازماً کرنا ہے اگر آپ اللہ کے ہاں نجات چاہتے ہیں۔ سود کے ساتھ ڈائریکٹ انوالومنٹ، یہ آپ پر جبر تو نہیں ہے کہ آپ کریں، ضرور قرض لو اور بڑا کاروبار کرو، کیا قانون نے آپ کو پابند کیا ہے؟ ضرور قرض لو اور محل بناؤ، کیا کسی دستور نے، قانون نے پابند کیا ہے؟ پردے سے نکال دو اپنی خواتین کو، کیا کوئی قانونی جبر ہے؟ یہاں کوئی قانونی جبر نہیں ہے، وہاں بھی ہم نہیں کر رہے تو ہم مجرم ہیں، نیت ہماری کھوٹی ہے، باقی کی بات کرنا ہی بیکار ہے۔ شریعت کے جس حکم پر آپ عمل کر سکتے ہوں، اور میں نے 3 الفاظ جان بوجھ کر کہے تھے، چاہے اس کے عمل کرنے میں فقر و فاقہ، چاہے اپنے کاروبار کی بساط لپیٹ دینی پڑے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ کوئی شاعری تو نہیں تھی نا، ہم تمہیں آزمائیں گے لازم، فقر و فاقہ سے، بھوک سے، ثمرات کے نقصان اور بربادی سے، جانی اور مالی نقصانات سے، نقص من الاموال والانفس والثمرات، آزمائیں گے۔ تو اگرچہ مقاطعہ ہو جائے، سوشل بائیکاٹ ہو جائے، آپ اپنے گھر میں شرعی پردہ نافذ کریں، اس لیے کہ الحمدللہ اب یہ ملک ترکی نہیں ہے کہ جہاں بچیوں کو حکماً سر ننگا رکھنا کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں اور اسکولوں میں لازم ہے، قانوناً۔ غنیمت سمجھیے کہ ابھی وہ دور یہاں نہیں آیا، لیکن اگر ہمارا باطل کے ساتھ مداہنت کا معاملہ اسی طرح چلتا رہا تو وہ وقت آئے گا۔ سیلاب آ رہا ہے، بڑی تیزی سے آ رہا ہے، مشرق سے بھی مغرب سے بھی، قاہرہ کانفرنس بھی، بیجنگ کانفرنس بھی، ایشیا کو دونوں طرف سے اپنے جکڑ بند میں لینے کے لیے کہ یہ نئی تہذیب جو ہے، جو بھی رہی کچھ ہی رہی، بچی کھچی کہیں کوئی شرم اور حیا رہ گئی ہے، اور کوئی بیوی بہن اور بیٹی کے درمیان کوئی فرق اور تفاوت اگر رہ گیا، سب کو صاف کر دو۔ حیوانوں میں کہیں کوئی فرق کرتا ہے؟ بیوی بیٹی بہن ماں، کوئی فرق ہے؟ حیوان بنانا ہے۔ یہودی فلسفہ یہ ہے کہ یہ ہے ہی حیوان، تمام غیر یہودی جو انسان ہیں وہ انسان نہیں ہے، جینٹائلز، گوئمز، they are animals in the form of human beings۔ جیسے گھوڑے کو تانگے میں جوتنا ہمارا حق ہے، ایسے ہی ان کو جوت کر، انہیں حیوانی سطح پر لا کر، پھر ان کی ورکنگ پوٹینشل جو بھی ہے اس سے فائدہ اٹھانا۔ ہاں ان کو بھی زندہ رکھیں گے، آخر گھوڑے کو کل اگر جوتنا ہے تانگے میں تو اس وقت کچھ نہ کچھ تو کھلانا پڑے گا نا، دیتے رہیں گے، لیکن حیوانوں کی سطح پر وہ تہذیب سیلاب کے مانندہ۔ تو پہلی شرط جو میں نے عرض کیا کہ جس شریعت کے حکم پر
آپ پر کوئی قدغن نہیں، کوئی پابندی نہیں. ہاں مشکل ہو جائے گی، معاش کے دائرہ تنگ ہو جائے گا، چکنی چپڑی نہیں ملیں گی، سوکھی ملیں گی، دو نہیں ملیں گی، ایک ملے گی، جو ہو. بڑا مکان چھوڑ کے چھوٹے میں رہنا پڑے گا. بالآخر تو مکان جو ہے قبر ہی ہے. اس دنیا میں کیوں نہیں کسی چھوٹے مکان میں رہ سکتے؟ یہ اگر نہیں کرتے تو خود مجرم، اگلی بات کا فائدہ ہی نہیں. نمبر 2، اگر اس کی اللہ توفیق دے دے، صداقت اور صدق اور ایمان اور یقین اس درجے تک لے آئے، اب سوال پیدا ہوگا کہ جہاں میں خواہی نہ خواہی ملوث ہو رہا ہوں، جہاں مجھ پہ میرا اختیار ہی کوئی نہیں، وہاں کیا کروں؟ اس کا کفارہ ہے. وہ کفارہ کیا ہے؟ اپنی ذاتی اور اپنے اہل و عیال کی ضرورت کو کم سے کم سطح پر رکھتے ہوئے، اس کے لیے جتنا وقت ضروری ہے، اس کے لیے جتنی بھاگ دوڑ ضروری ہے، کم سے کم صرف اس کو مستثنا کر کے باقی سارا وقت، ساری صلاحیت، ساری قوت اس نظام کو الٹا کر کے، تلپٹ کر کے اللہ کے دین کو قائم کرنے میں لگا دو. یہ کفارہ ہو جائے گا. اسی کا نام اقامت دین ہے. میں نے عرض کیا تھا یہ 4 صورتیں، میں کتاب انشاءاللہ جلدی دوبارہ چھپوا دوں. توحید عملی، توحید فی العبادت سے شروع ہو رہی ہے یہ صورت. پھر توحید فی الدعاء، فادعوا اللہ مخلصا لہ الدین. دعا بھی کرنی ہے تو پہلے اپنی اطاعت کو تو خالص کرو. اللہ کو پکار رہے ہو، لمبی لمبی دعائیں کرنا آسان ہے، تم نے اپنے دین کو خالص کیا ہے پہلے؟ کس منہ سے اللہ کو پکار رہے ہو؟ فادعوا اللہ، دعا ضرور کرو. اور دعا مخل عبادہ، مخلصا لہ الدین، اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے. وہ دعا ہے حقیقت میں کہ جو دعا ہے. یارانے ہیں خدا کے باغیوں سے، فساق سے، فجار سے، دوستیاں ہیں ان سے، خود اپنی حرام خوری ہے اور عیش ہیں، اور دعا لمبی لمبی. وہ دعائیں منہ پر ماری جاتی ہیں. کیسے کیسے ہم نے قنوت نازلہ پڑھے تھے سقوط ڈھاکہ کے وقت، ہمارے منہ پر دے مارے گئے کہ نہیں؟ یہی نہیں، حرمین میں قنوت نازلہ پڑھے گئے تھے. سنا اللہ نے، فادعوا اللہ مخلصا لہ الدین، دین کو خالص کرتے ہوئے پھر اللہ کو پکارو. ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اس سے آگے پھر دعوت الی التوحید، یہ ہے مضمون مرکزی سورہ حامیم السجدہ کا. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. اور پھر سورہ شورى آتی ہے ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین کو قائم کرو، اقامت دین کی جد و جہد. یہ کفارہ بن جائے گا. اگر آپ یہ نہیں کر رہے، میں بڑی آخری بات کہہ رہا ہوں، ایک شخص خالص حلال ذریعے سے کما رہا ہے، ڈائریکٹ سود سے اپنے آپ کو اس نے نکال لیا، نمازیں 5 پڑھتا ہے، نوافل بھی پڑھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، لیکن اس نظام کو ذہناً ریکنسائل کیے ہوئے اس کے خلافت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کو تلپٹ کر دینے کے لیے اپنی زندگی اور اپنی توانائیاں صرف کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ اس نظام کا وفادار ہے اور اللہ کا غدار ہے. جب تک کہ اپنی توانائی اور قوت اور صلاحیت اس نظام کو بدلنے کے لیے صرف نہ ہو. میں آج اس بحث میں نہیں جاؤں گا اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس کے لیے کیا کیا جائے، کیسے کیا جائے، یہ بات کی بات ہے. یہ ایک نقطہ ہے جو آج سال ہر سال سے میں بیان کر رہا ہوں، پھر بھی محسوس کرتا ہوں کہ یہی بات واضح نہیں ہو رہی. ہمارا وہ مذہبی تصور اتنا راسخ ہے، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، عمرے کرو، باقی کاروبار کیا کریں، مجبوری ہے، فلاں ہے، اب نظام تو ہے جو چل رہا ہے، اب اس کے لیے کیا کریں، کچھ نہیں کر سکتے.
لہذا اپنی توانائیاں لگ رہی ہیں کاروبار میں، کمائیوں میں، جائیدادیں بنانے میں، پروفیشن میں ترقی میں، اپنی کوئی کیریئرز ہے تو اس میں آگے سے آگے جانے میں، ملازمت ہے تو اس میں آگے سے یہ ساری صلاحیت وہاں لگ رہی ہے۔ اس کیفیت میں یہ نمازیں اور روزے منہ پر دے کر مارے جائیں گے، کوئی حیثیت نہیں۔ میں نے یہی سمجھا ہے اور وہی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ مزید ذرا تھوڑا سا تجزیہ کر دوں۔ دیکھیے دو حالات ہیں علیحدہ علیحدہ۔ اگر تو دین غالب ہے، فرض کیجئے کہ خلافت راشدہ میں میں اور آپ پیدا ہو گئے ہوتے تو فرائض دینی کا معاملہ ذرا مختلف ہوتا، لیکن اگر دین مغلوب ہے، طاغوت غالب ہے، تو معاملہ ذرا مختلف ہے۔ طاغوت اگر غالب ہے تو پہلا اور اصل فرض عین اقامت دین کی جد و جہد ہے۔ عبادات میں بھی فرض اور واجب پر اکتفا کرتے ہوئے، تقرب بالنوافل نہیں۔ اس پر بھی میرا ایک چھوٹا سا کتاب چاہے تقرب بالنوافل اور تقرب بالفرائض۔ اسی طریقے سے جیسے نماز روزے میں بھی جو فرض اور واجب ہے، اسی طرح کھانے پینے میں بھی جو فرض اور واجب ہو، جتنا ناگزیر ہے آپ کے لیے زندہ رہنے کے لیے، اس سے زیادہ نہیں۔ اس لیے کہ اس سے بہتر کھانے کی کوشش کریں گے تو اپنا وقت لگائیں گے تو کمائیں گے تو کھائیں گے نا۔ جو وقت اس حالت میں لگنا چاہیے اقامت دین کی جد و جہد میں، ناگزیر منیمم، اس کی اجازت ہے۔ اسی طرح نمبر دو، علم اور فن اور ادب، اس کی کوشش، پروفیشن کی، سائنس کی، ٹیکنالوجی کی، اس کی خدمت، یہ نہیں۔ دین کا غلبہ اول ہے۔ بتائیے صحابہ کرام کے دور میں انہوں نے کوئی علوم جمع کیے تھے، فنون ڈیولپ کیے تھے؟ یہ تو جب دین غالب ہو گیا، حکومت اسلامی قائم ہو گئی، پھر یہ کہ ہاں ٹھیک ہے جائیے اب علم حاصل کیجئے، علم دین بھی اور علم دنیا بھی، کوئی حد نہیں۔ لیکن اس وقت تک تو ساری توانائی، ساری قوت، ساری صلاحیت سوائے اس ناگزیر کے، یہاں تک کہ عبادت میں بھی فرائض پر اور واجبات پر اکتفا کرتے ہوئے اپنا ٹوٹل وقت لگاؤ اقامت دین کی جد و جہد میں۔ اگر دین مغلوب ہے، اگر غالب ہے، خلافت راشدہ کا نظام قائم تھا جب تک، یا ہو جائے اللہ کرے، تو افراد کے لیے اب صورت بدل جائے گی۔ اب نمازیں صرف فرض نہیں، خوب نوافل پڑھو، راتوں کو پڑھو، دن میں پڑھو۔ کھانے پینے میں بھی صرف ناگزیر کیوں، اچھے سے اچھا کھاؤ، حلال سے کماؤ، کھاؤ۔ قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق۔ رہبانیت اسلام میں نہیں ہے، اچھا کھاؤ، اچھا پہنو۔ اے نبی ان سے پوچھئے کس نے حرام کی ہے طیبات من الرزق، اچھا کھانا کس نے حرام کیا، اور اچھا زینت، لباس اچھی کس نے حرام کی؟ لیکن کب؟ جب دین غالب ہے۔ دین غالب ہے تو مزید اس دین کی تبلیغ اور اقامت دین کی مزید جد و جہد اس نظام کے ذمے ہے، وہ جو خلافت کا نظام اوپر قائم ہے۔ جب کال آئے گی کہ اتنے لوگ چاہیے، میدان میں آ جائے، اس وقت نکلنا فرض ہے، ورنہ اپنے گھروں میں بیٹھیے، حلال ذریعے سے کمائیے، اچھے سے اچھا کھائیے، اچھے سے اچھا پہنیے، خیرات بھی کیجیے، علم کے اندر لگے رہیے۔ کوئی فن ہے، کوئی دلچسپی ہے، کسی سائنس کے ساتھ ہے، کسی اور دین کے ساتھ، کسی علم کے ساتھ ہے، ادب کے ساتھ، سارے دروازے کھلے۔ یہ میں نے اینالائز کر کے آپ کو بتا دیا۔ کہہ دیتے نا لوگ کہاں حرام ہے، آخر بچوں کا بھی تو حق ہے، اب وہ حق آپ جتنا چاہیں اس کو اچھالتے جائیں، پھیلتے جائیں۔ امریکن اسکول میں پڑھائیں گے، 5-10 ہزار روپے فیس دیں گے، اب وہ آئے گی کہاں سے؟ خود اپنا وقت سارا کا سارا لگائیں گے اور حلال سے تو آنی مشکل ہے۔
لیکن حوالہ کیا جی حق ہے بچوں کا، اولاد کا حق ہے، بیوی کا حق ہے، ان لنفسک علیک حقا وان لزوجک علیک حقا وان لزوجک علیک حقا، یہ غلط ریفرنسز ہیں۔ میں نے کہا ہے اچھے سے اچھا کھانا کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ دین غالب